کبھی کبھار انسان کا پریشان ہونا، اسٹریسفل ہونا اس کا نیچر ہے، لیکن شیطان اس اسٹریس کے پیریڈ میں کرتا یہ کہ آپ کو ڈپریس کرتا ہے۔ ڈپریشن سمجھتے ہیں نا، یہ بہت خطرناک مرض ہے اور دنیا اس میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے، دن بہ دن لوگ اس میں گر رہے ہیں۔ بلکہ سب سے زیادہ دوائیں جو امریکہ میں یا فرسٹ ورلڈ کنٹری جس کو کہتے ہیں، جو بڑے اپنے آپ کو جدید ماڈرن کہتے ہیں، ان کے پاس سب سے بڑا ایشو پرابلم آج ڈپریشن کا ہے۔ ڈپریشن کی وجہ سے ان کو نیند نہیں آتی ہے، ڈپریشن کی وجہ سے ان کو بیماریاں ہو رہی ہے، ڈپریشن کی وجہ سے وہ پریشان ہے، ڈپریشن کی وجہ سے سب سے ہائیسٹ ریٹ آف سوسائڈز ہے۔ حالانکہ وہ ماڈرن ڈیولپڈ کنٹریز ہے، پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، روپیہ ہے، سب سہولتیں اور لونز وغیرہ تو اتنے ہیں، مطلب پیسے کا بھی مسئلہ نہیں، ساری زندگی خرچ میں گزر جاتی ہے، باپ کا خرچ بیٹا چکا رہا ہے، ایسے حالت یہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد بھی ڈپریشن، سوسائڈ مطلب سوسائڈ یا سوسائڈل اٹیمپٹس کرنا خود ڈپریشن کی علامت۔ تو گویا ڈپریشن کی وجہ سے اتنے سارے وہ مسائل میں پھنسے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس جس کو کہتے ہیں دلی سکون اور اطمینان نہیں ہے نا، اللہ کا ذکر چونکہ وہ نہیں کرتے، اور قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں ہی مومن کے دل اطمینان پاتے، یاد رکھیے اس بات کو، ٹھیک ہے۔ وہ معصور دعائیں جن کے ذریعے حفاظت کی جاتی ہے، جس کے ذریعے رسول اللہ نے اپنی حفاظت کی اور دوسروں سے کہا یہ پڑھا کرو، اس سے اللہ حفاظت کرتا ہے، معصور دعائیں کہتے ہیں۔ وہ کون کون سی دعائیں؟ بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا اور آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ احمد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے اوپر نماز کے بعد سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، سورہ فلق اور سورہ ناس جس کو معوذتین کہتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں اور اس کو دم کرتے۔ دم کہتے ہیں ہاتھ پر ایسا پھونکنا کہ تھوڑا تھوک اڑے، اور رسول اللہ اس کو پھر چہرے سے لے کر اس کا پیچھے کا حصہ اور آگے سے لے کر اس کے پیچھے تک کرتے، اور ایسا ہر نماز کے بعد آپ 3 بار کرتے۔ جبکہ ہم جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرشتے کرتے تھے، آپ پہ کوئی نفسیاتی اور روحانی مرض حاوی نہیں ہو سکتا تھا، اس کے باوجود امت کو تعلیم دینے کے لیے آپ یہ کام کرتے، تعلیم تربیت سکھانے کے لیے کہ دیکھو ایسا کیا کرو۔ اب ہمارے پاس اگر کوئی نماز پڑھ لے تو یوں کر لے تو کہاں سے پرانا بڈھا اٹھ کے آ گیا، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، یہی ہوتا ہے ہمارے پاس ذکر و اذکار اس کی، چونکہ ہم یہ سمجھتے جو چیز ہم کو نہیں معلوم وہ شریعت میں ہی نہیں۔ 3 مرتبہ ماں عائشہ رسول اللہ ہمیشہ کرتے، یہ پڑھنے کے بعد اس طرح سے کرتے، اور بالخصوص سوتے وقت تو 3 بار ضرور کرتے، اگر نماز کے بعد نہ بھی کرتے تو سوتے وقت جو ہے 3 بار پڑھتے اور تینوں بار یوں کر کے اس طرح سے ملتے، اور جہاں جہاں ہو سکتا تھا وہاں وہ ہاتھ کو لگاتے۔ آج سائنس یہ بھی ثابت کر رہی ہے، ایک تھراپی ہوتی ہے آپ کو اگر معلوم ہو، اس تھراپی میں کیا ہوتا ہے معلوم؟ ایک انسان جو بیمار ہوتا ہے خالی اس کو لے کر ایسا ملا جاتا ہے، دواخانے میں ڈاکٹر سے یوں کرتا ہے، ادھر ملتا ہے، ادھر پھونک کے ادھر ملتا ہے، یہ تھراپی ہو۔ شریعت نے دے دیا کہ پھونکو اور ملو، اس کو بتا دیا یہ ہے طریقہ، ضرورت نہیں ہم کو کسی ڈاکٹر کو بتانے کی کہ یہ طریقہ کیا ضرورت، شریعت نے بتا دیا یہ ہے، سائنس ثابت کریں گے اس کو دھیرے دھیرے، اور آج کر بھی چکی ہے۔ تھراپی ہوتی ہے پوری، آپ نیٹ پہ جائیے، مختلف جو الٹرنیٹ میڈیسنز ہے اس میں دیکھیے کہ صرف سہلاتے ہیں، اس سے وہ کہتے علاج ہوتا ہے، اور واقعی میں اس کے فائدے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سہلایا کرتے تھے تکلیف کی جگہ کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، تو ہمارے پاس تو سہلانا ہے، اس کا ذکر بھی معلوم، اب سائنس کو تو وہ تحقیق کر کے نکالنا پڑے گا کہ وہ ذکر کیا ہے، ہمارے پاس تو موجود ہے وہ چیزیں، تاج لوگ تجزیہ کر کے آ رہے ہیں، ہمارے پاس موجود ہے نا۔ کیوں آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو اپنی سروں کو جو دیواروں پر ٹکرا کر پھر سر پھوڑ کر واپس آ کے صحیح چیز سیکھیں، جبکہ موجود ہے؟ آپ کو ڈاکٹر ہی بات بولے تو آپ کو یقین آئے گا، رسول اللہ نے بولی تو ٹھیک ہے دیکھا جائے گا بعد میں کریں گے، ڈاکٹر اگر کوئی بولتی یہ کرو تو آپ دوڑ پڑیں گے، کیوں اللہ کے رسول سے زیادہ کیا ڈاکٹر کی اہمیت ہے؟ یہ ایمان کا تقاضا، یاد رکھیے کہ جو رسول اللہ نے کیا بس وہی ہے دنیا اور وہی ہے دین۔ تو آج سائنس ثابت کر رہی ہے ان چیزوں کو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں یہ سب، آج آپ جدید دور میں اس کو ثابت بھی کر سکتے ہیں اعمال کو سب۔ آئیے اس کے بعد آپ جو کام کریں گے وہ یہ ہے، اسی میں جو دعائیں معصور ہیں اس کے اندر یہ دعا بھی آپ کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب کسی جسم کے کسی اعضاء میں تکلیف ہوتی تو اس اعضاء پر ہاتھ رکھتے اور 3 بار بسم اللہ پڑھتے، اس اعضاء پر ہاتھ رکھتے اور 3 بار بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیتے۔ ابھی کبھی ہم نے کیا کہ وہ تکلیف ہو رہی ہے کہ بسم اللہ بسم اللہ، 3 بار بسم اللہ پڑھتے اس پہ رکھ کر، چاہے ہاتھ ہو چاہے پیٹ ہو، اس کے بعد دوا کیجیے، میں اس سے روک نہیں رہا ہوں آپ پہلا، لیکن شریعت نے جو طریقہ بتایا اس سے نکل شروع کیجیے، اور پھر بہرحال اس کے بعد طب اور میڈیسن و دواؤں کی طرف جاتے رہیے، ٹھیک۔ اسی طرح بیماری جو ہوتی ہے یہ مومنوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے، یاد رکھیے، بیماری مومنوں کے لیے آزمائش، اور اللہ رب العزت مومنوں کو کیوں آزماتا ہے؟ وہ اس لیے آزماتا ہے تاکہ جانے، جانچے، پرکھے کہ جب ہم دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا تو کتنے سچے ہم دعوے میں، اور جب اللہ اس دعوے کے مطابق آزمائش کرتا ہے تو کتنے کھرے اس آزمائش میں اترتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت مومنوں کو آزماتا ہے بیماری کے ذریعے۔ تو یاد رکھیے مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم اور مسند احمد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، جب اللہ اسے فراوانی دیتا ہے، خوشحالی دیتا ہے تو اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، یہ اس کے لیے خیر ہے، ثواب کا باعث ہے،
اور جب اللہ تنگدستی دیتا ہے، مصیبت دیتا ہے، پریشانی دیتا ہے، بیماریاں دیتا ہے تو تب صبر کرتا ہے. یہ اس کے لیے خیر اور باعث کا معاملہ ہوتا ہے، اور یہ معاملہ سوائے مومن کے کسی اور کا نہیں ہوتا. مطلب مومن کے تمام معاملے خیر اور برکت والے ہیں کہ اگر اللہ نے فراوانی دی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کا اجر پاتا ہے. اللہ نے تنگدستی دی، مشکل دی، بیماری دی تو اس پر صبر کرتا ہے، اور ان دونوں کے اندر وہ جو ہے بدلہ پاتا ہے. اسی طرح سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ جو لوگ انسانوں میں آزمائے جاتے ہیں، سب سے زیادہ جو لوگ انسانوں میں آزمائے جاتے ہیں وہ سب سے پہلے ہوتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. یہ سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں. دوسرا فرمایا علماء حق، یہ دوسرے نمبر پہ جو آزمائے جاتے ہیں. تیسرا فرمایا صالحین اس امت کے نیک لوگ یہ تیسرے نمبر پہ آزمائے جاتے ہیں. اور فرمایا ان میں سے کچھ ایسے گزرے ہیں پچھلی قوموں میں، انبیاء، علماء حق اور صالحین، کہ جن کو ایسی بیماریاں اللہ نے دی کہ جن کے جسم میں کیڑے پڑ گئے. بیماری آزمائش ہے، ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے. صالحین اور ان نیکوکاروں کے اس حد تک بیمار ہوئے کہ اس بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا. اسی طرح کچھ ایسے تھے اللہ نے ایسی غربت دی، اتنا غریب بنایا کہ سوائے ٹاٹ کے کپڑے، کھدر جو موٹے کپڑے ہوتے پہننے کے ان کے پاس نصیب نہ تھا، اور آگے فرمایا پہننے کو کچھ نہ تھا سوائے ٹاٹ کا کپڑا، لیکن اس میں وہ اس سے زیادہ خوش تھے جتنا تم فراوانی اور خوشحالی میں خوش رہتے ہو. مطلب یہ انبیاء، یہ علماء حق اور یہ صالحین ان بیماریوں میں، ان پریشانیوں میں، ان غربت میں بھی اتنے خوش تھے، اتنے مطمئن تھے کہ جتنے ہم لوگ خوشحالی میں خوش نہیں ہوتے ہیں. اس لیے کہ یہ انبیاء، یہ علماء حق، یہ صالحین جانتے ہیں کہ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے، اور ہر آزمائش کا مومن کو کیا ملتا ہے؟ بدلہ ملتا ہے. تو جب بھی ہماری آزمائش ہو یاد رکھیے ہم صبر کریں. اور اللہ رب العزت کسی بھی انسان کو اس کے طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 286 میں فرماتا اور کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی نفس کو اس کے طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا. یاد رکھیے مجھے اور آپ کو ہماری طاقت سے زیادہ نہیں جو ہے آزماتا ہے، بلکہ جتنی طاقت ہے اتنی ہی آزمائش آتی ہے. تو اگر بیماری دی تو یہ طاقت تھی تب دی، مصیبت دی طاقت تھی تب دی، کسی نعمت کو دے کر چھین لیا یہ طاقت تھی تبھی چھینا. اللہ کسی کو اس کے جو ہے برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا. اور اللہ کا معاملہ تو ہر بار یہ ہوتا ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 175 میں فرمایا اور کہا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ رب العزت تو تمہارے ساتھ آسانیاں کرنا چاہتا ہے، وہ تمہیں مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے. تو یہ بیماریاں میرے اور آپ کے لیے آزمائش ہے. اب جب بھی کوئی بیمار ہو تو ہم صبر کریں، اس لیے کہ صبر کرنے والوں کے تعلق سے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 156 میں کہا فبشر الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کو بشارت دو. یہاں خوشخبریاں دینے کا حکم دیا کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جو لوگ مصیبت جن پر آتی ہے اور مصیبت میں صبر کرتے ہیں ان کو خوشخبریاں دے دو. اور جب ان پر مصیبت آتی ہے تو یہ مومن کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے تھے، اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو ہمیں صبر کرنا چاہیے. اللہ کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا. جب آزمائش ہوتی تو ہمیں صبر کرنا چاہیے. آئیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں جب ایک مسلمان کو کوئی ایذا پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، بیماری کی شکل میں، کسی کی موت کی شکل میں، کسی اعضاء کے ضائع ہونے کی شکل میں، کسی اور اس میں مصیبت، پیسے میں، مال میں کمی، اولاد میں کمی، پھلوں میں کمی، روزی میں کمی، جب کسی ایک مومن کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں مسلم کو ایذا یا بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسا دھو دیتا ہے جیسے ایک جھاڑ جس پر سوکھی پتیاں ہوں وہ سوکھنے سے گر جاتی ہیں. ایک مومن کو جب تکلیف، مصیبت، بیماریاں آتی ہیں تو اللہ اس کے گناہوں کو ایسا اس سے الگ کر دیتا ہے جیسے کہ ایک جھاڑ جس کے پتے سوکھ چکے ہیں وہ اس سے الگ ہو جاتے ہیں. ایسے مومن کے گناہ جو ہے بیماری کی وجہ سے، مشکل اور تکلیفوں کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں تو ہر تکلیف جو مومن کو ہے اگر صبر کرے تو باعث اجر بنتی ہے، اس کے گناہ اس سے جھڑ جاتے ہیں. اسی طرح سنن ابو داؤد کی روایت ہے. آئیے وہ لوگ جو بیمار رہتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، پریشان مت ہوئیے. سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ مسلمانوں کے گناہ بیماریوں کی وجہ سے دھو دیتا ہے. اللہ مسلمانوں کے گناہ بیماریوں کی وجہ سے دھو دیتا ہے، اس حد تک کہ جیسے سونا اور چاندی کے میل کو آگ الگ کر دیتی ہے، بیماریاں مومن سے اس کے گناہوں کو ویسی الگ کر دیتی ہے جیسے آگ سونے اور چاندی کے میل کو الگ کر دیتی ہے. آپ جانتے ہیں نا سونے چاندی کو صاف کرنے کے لیے اس کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، پگھلنے کے بعد سونا چاندی جو ہے رہ جاتا ہے اور غلاظت اوپر آتی ہے، اس سے نکال لی جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیماریاں مومن کو ایسا پاک کرتی ہے گناہوں سے جیسا آگ سونے اور چاندی کے میل کچیل کو نکال دیتی ہے. تو جو مومن بیمار ہوتا ہے
وہ اس کی طاقت کے مطابق اللہ بیماری دیتا ہے، اسے کام ہے وہ صبر کرے، صبر کرنے کا بدلہ زبردست پاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان بیمار ہو جائے تو علاج کرانا، یا بادشاہوں کے خوف و ڈر سے انسان پریشان ہوتا ہے، حاکموں کے، اس کے لیے دعائیں سکھائی آپ نے صحابہ کو۔ ایمان میں کمزوری کا ڈر، اس کے لیے دعائیں سکھائی آپ نے صحابہ کو۔ گھر سے نکل رہے تو دعا کر کے نکلے کہ اللہ ہماری حفاظت کرے تاکہ ہم سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، دوسروں سے ہم کو تکلیف نہ ہو۔ کسی نئے شہر میں داخل ہو تو شہر میں داخل ہونے سے پہلے احتیاط کر لے۔ کسی جگہ سفر میں پڑاؤ ڈالے تو پڑاؤ ڈالنے سے پہلے وہاں کی موذی، نقصان دہ، پوائزنس کیڑے مکوڑے اور چیزوں سے اپنی حفاظت کر لے۔ وادی میں داخل ہو تو جن اور شیاطین سے اپنی حفاظت کیسے کرے۔ آندھی طوفان مصیبت آئے تو کیا کرے اس سے پہلے، اور آ جائے تو کیا کرے، یہ ہم کو بتایا گیا۔ بچوں کو نظر نہ لگے یا انسان کو نظر بد جلدی لگتی ہے تو اس کی احتیاطی تدابیر بتا دی گئی کہ کہیں جاؤ تو اس سے پہلے یہ دعائیں پڑھ کر دم کر لیا کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام چیزیں دین اور شریعت نے ہم کو مکمل گائیڈ لائنز دی ہیں، لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے جدید دور کے اندر ہمیں باقی ساری احتیاطی تدابیر، وہ کام جو پریکاشنری میجر جس کو ہم کہتے ہیں کہ کوئی چیز نہ ہو، مصیبت پریشانی تکلیف نہ آئے بول کے میں وہی چیز تو بتا رہا ہوں، پریکاشنری میجر کیا لیا جائے دنیا کے اعتبار سے ہم سب کرتے ہیں۔ اگزامپل دوں میں آپ کو، اولاد پیدا ہوئی بیمار نہ ہو بول کر ٹیکے دلائے جا رہے ہیں، پریکاشنری میجر ہے نا۔ ایکچوئل بچہ بھی بیمار نہیں ہوا ہے، نہ ہو فیوچر میں بیمار نہ ہو بول کر پیدا ہوتے ہی ڈے 1 2 3 پر دیا جا رہا ہے، 8th ڈے پہ دیا رہا ہے، 15th ڈے پہ دیا جا رہا ہے، 1 مہینے بعد دیا جا رہا ہے، 2 مہینے بعد دیا جا رہا ہے، 6 مہینے بعد دیا جا رہا ہے، سال بھر، 18 منتھ، 3 ایئرس اپ ٹو 5 ایئرس، 5 سال تک اس کو مختلف ڈوزز یا ٹیکے، ویکسینیشن جس کو کہتے ہیں دیے جاتے ہیں، ہم کر رہے ہیں، حالانکہ بیمار نہیں ہوا۔ احتیاطی تدابیر ہے نا کہ بچے کو بیماری تکلیف نہ دے، لیکن اس کے بعد بھی ہو جائے تو آدمی کیا کرتا ہے، بھائی احتیاط تو سب کر لی تھی، جو ہونا تھا اللہ کی طرف سے ہوا۔ میں یہی چاہ رہا ہوں کہ ایک مومن، ایک مسلمان مصیبت پریشانی تکلیف میں نہ مبتلا ہو، اس سے پہلے ساری احتیاطی تدابیریں جو دین اور شریعت نے بتائی وہ کر لے، اس کے بعد پھر جو ہو تقدیر، قدر اللہ بھی، جو تقدیر میں تھا، جو میرے اللہ نے چاہا وہ ہو گیا میرے ساتھ، سمجھ رہے بات۔ لیکن ہم لوگ اس میں احتیاط کرتے ہوئے نظر نہیں آتے جس طرح سے دنیا کے معاملات میں احتیاط کرتے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو احتیاطی تدابیر۔ میں یہاں سے سفر کر کے جا رہا ہوں بمبئی تک، ہو سکتا ہے بمبئی پہنچنے تک بیٹری ختم ہو جائے، تو احتیاطی تدابیر کیا ہے، بیٹری بینک چارج کر کے رکھ لیا۔ 5 گھنٹے کا سفر ہے، نہیں ٹھیک ہے 5 گھنٹے کا سفر ہے، لیکن اگر ختم ہو جائے تو، سفر لمبا ہو جائے تو، مشکل آ جائے تو، کال زیادہ آئے تو، استعمال کی زیادہ ضرورت پڑے تو پھر کیا کریں گے، نہیں احتیاطاً رکھ لینا چاہیے، ہے نا۔ لیکن مصیبت پریشانی تکلیف نہ آئے اس کے لیے کوئی احتیاطی تدابیر جو شریعت نے بتائی وہ ہم سے نہیں، مطلب دنیاوی ساری احتیاطی تدابیریں تقدیر پر ایمان کے باوجود بھی ہم کرتے ہیں، ہے نا۔ تقدیر میں جو ہونا پھر تو ہوگا نا، بیٹری بینک چارج ہونے کے بعد بھی اگر نہ چلے تو تقدیر، لیکن اطمینان کیا ہوتا ہے دل کو، الحمدللہ ہم نے کوشش کی، وہ نہیں ہونا تو اللہ کی طرف کی بات ہے، ہم نے پوری احتیاط کی۔ میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں ہم اپنی طرف سے ساری احتیاط کر لیں، اس کے بعد جو ہو تقدیر، جیسا اللہ نے چاہا، سمجھ رہے ہیں بات کو۔ تو ہمیں چاہیے ہم احتیاطی تدابیر کر کے رکھیں۔ دین اور شریعت نے اس معاملے میں ایسی دعائیں، ایسے اذکار، ایسی چیزیں بتائیے جو ہم کر لیں تو انشاءاللہ العزیز ہم جو ہے آفتوں سے، بلاؤں سے، مشکلوں سے، پریشانیوں سے، موذی چیزوں سے، پوائزنس کیڑے مکوڑوں سے، جن اور شیاطین جس کو ہم کہتے ہیں، ان سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں بتائیے۔ آج میں اس درس کے اندر آپ لوگوں کے سامنے 10 ایسی احتیاطی تدابیر رکھوں گا، 10 ایسے پوائنٹس رکھوں گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائے سفر میں، گھر سے نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، اور مختلف جگہوں پر کھانے سے پہلے، مختلف جگہوں پر، تاکہ یہ تدابیر، یہ دعائیں، یہ اذکار اگر ہم کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز آنے والی مصیبت سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور اگر ہم یہ نہیں کرتے ہیں اور مصیبت آنا ہی تھی تو پھر ہمیں 2 مسئلے ہوتے ہیں، ایک سائیکولوجیکلی ڈپریسڈ ہوتے ہیں کہ مصیبت آ گئی، اور دوسرا پریشان ہوتے ہیں کاش کہ اگر پہلے کچھ احتیاط کر لیتا تو اچھا ہوتا، تو گویا دلی اطمینان بھی گیا، ڈپریشن بھی آ گیا۔ تو کیوں نہ ہم شریعت کی ان باتوں کو مان لیں، اور وہ سارے مرحلے اور وہ ساری جگہیں جہاں جہاں شریعت نے ہم کو احتیاطی تدابیر بتا دی ان کو اپنا لے، انشاءاللہ عزیز ایک بہترین دنیا کی زندگی بھی ہماری ہوگی، مصیبت اور پریشانیوں سے محفوظ بھی رہیں گے، اور اس کے بعد بھی اگر اللہ نے یہی ہمارے تقدیر میں لکھا ہے وہ مصیبت یا پریشانی آ جائے تو کم از کم دلی اطمینان اور سکون کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اس تکلیف کو ہم جھیلیں گے اور کہیں گے اللہ جیسا تو نے چاہا، میں نے تو ساری احتیاطی تدابیریں کر لی۔ اور ہمارے اسلاف کا یہ معمول تھا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، ان کا یہ معاملہ تھا، یہ بہت احتیاطی تدابیریں کرتے، مطلب اپنی حفاظت کے لیے جو دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، بچوں کے تعلق سے، مصیبت کے تعلق سے، سفر کے تعلق سے، اسی طرح
تمام وہ مرحلے جہاں تکلیف ہو سکتی ہے کسی کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے، سمجھ رہے آپ؟ تو یہ تمام چیزیں ہمیں سکھائی۔ آئیے ان باتوں میں سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آنے والی مصیبتیں، مصائب، مشکلیں، پریشانیاں جو انسانوں کی طرف سے، جنوں کی طرف سے، جانوروں کی طرف سے آ سکتی ہے، ہم اپنے آپ کو پہلے ہی، یا بیماریوں کی شکل میں آ سکتی ہے، ہم اپنے آپ کو پہلے ہی سیف گارڈ کر لیں، محفوظ کر لیتے، بہت اچھی بات ہوگی۔ آئیے اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اس روایت کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ہمارے زندگی کا ایک بڑا حصہ ہے جب ہم سو جاتے ہیں، اور سونے کے بعد بہت سارے مختلف لوگ مختلف مسائل کے شکار ہوتے ہیں یا اس کے تعلق سے پریشان ہوتے ہیں، جیسے خوابوں کا آنا برے برے، ہے نا، انسان سو رہا ہے اور سکون، نیند میں بھی سکون نہ ہو تو، ہے نا، اسی طرح جو ہے بے چینی ہے نیند میں، ٹھیک ہے، یا اسی طرح لوگوں کو دیکھا گیا نیند نہیں آتی ہے برابر، ہے نا، بہت ساری چیزیں۔ رات ایک زندگی کا بڑا حصہ ہے، اور کم و بیش آن این ایوریج ایک انسان 1/3 آف دی لائف اسی میں گزارتا ہے، رات میں سونے میں، ہے نا، 1/3 آف دی لائف مطلب تقریباً 6 سے 8 گھنٹے انسان سوتا ہے۔ تو ایک تہائی زندگی یہ ہو جاتی ہے، چونکہ 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، 8 گھنٹے کرے تو 3 حصے ہو جاتے ہیں، تو 8 گھنٹے اگر وہ سونے میں اور اس کا جاگ کر تیار ہونے میں لگاتا ہے تو 1/3 آف دی لائف اس میں جاتی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے نیند کے تعلق سے، رات کے تعلق سے بات رکھتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا، جس شخص نے بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی پڑھی، جس شخص نے بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی پڑھی، اس پر اللہ کی طرف سے ایک محافظ نگران مقرر کر دیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے، تعینات کر دیا جاتا ہے، چنانچہ صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں آ پاتا، چنانچہ شیطان اس کے قریب صبح تک نہیں آ پاتا۔ تو آپ اور ہم جانتے ہیں برے خواب کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ شیطان۔ جب انسان مایوس ہوتا ہے تو اس کو ڈپریشن میں کون ڈالتا ہے؟ شیطان۔ یاد رکھیے، انسان کو جب وہ مایوس ہوتا ہے نا تو شیطان آ کے کیا کرتا ہے؟ دیکھیے، کبھی کبھار انسان کا پریشان ہونا، اسٹریسفل ہونا اس کا نیچر ہے، لیکن شیطان اس اسٹریس کے پیریڈ میں کرتا یہ کہ آپ کو ڈپریس کرتا ہے۔ ڈپریشن سمجھتے ہیں نا؟ یہ بہت خطرناک مرض ہے اور دنیا اس میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے، دن بدن لوگ اس میں گر رہے ہیں، بلکہ سب سے زیادہ دوائیں جو امریکہ میں یا فرسٹ ورلڈ کنٹری جس کو کہتے ہیں، جو بڑے اپنے آپ کو جدید ماڈرن کہتے ہیں، ان کے پاس سب سے بڑا ایشو پرابلم آج ڈپریشن کا ہے۔ ڈپریشن کی وجہ سے ان کو نیند نہیں آتی ہے، ڈپریشن کی وجہ سے ان کو بیماریاں ہو رہی ہے، ڈپریشن کی وجہ سے وہ پریشان ہے، ڈپریشن کی وجہ سے سب سے ہائیسٹ ریٹ آف سوسائڈز ہے، حالانکہ وہ ماڈرن ڈیولپڈ کنٹریز ہے، پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، روپیہ ہے، سب سہولتیں اور لونز وغیرہ تو اتنے عام، مطلب پیسے کا بھی مسئلہ نہیں، ساری زندگی خرچ میں گزر جاتی ہے، باپ کا خرچ بیٹا چکا رہا ہے، ایسے حالت یہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد بھی ڈپریشن، سوسائڈ مطلب سوسائڈ یا سوسائڈل اٹیمپٹس کرنا خود ڈپریشن کی علامت۔ تو گویا ڈپریشن کی وجہ سے اتنے سارے وہ مسائل میں پھنسے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس جس کو کہتے ہیں دلی سکون اور اطمینان نہیں ہے نا، اللہ کا ذکر چونکہ وہ نہیں کرتے، اور قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں ہی مومن کے دل اطمینان پاتے، یاد رکھیے اس بات کو، ٹھیک ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جو شخص رات میں سوتا ہے، سونے سے پہلے کیا کرے؟ آیت الکرسی۔ کیا ہے آیت الکرسی؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 255 اس کو بولتے ہیں آیت الکرسی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ جو آپ پڑھتے ہیں یہ آیت الکرسی ہے۔ اس آیت الکرسی کو جو پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کو فائدہ؟ جی، ایک محافظ، ایک فرشتہ اس کے اوپر تعینات کر دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، صبح تک وہ اس کی کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے۔ اب یہ ہم کو معمول لا رہے یار، کہاں یاد رہتی سوتے وقت؟ ہم سوتے بھی ہے تو جانوروں کے سو جاتے ہیں، اٹھتے بھی تو جانوروں کے اٹھ جاتے ہیں، جب دل بولا آنکھ لگ گئی سو گئے، جب دل بولا اٹھ گئے، نہ سوتے وقت کوئی ذکر نہ اٹھتے وقت کوئی اذکار، مطلب اللہ کا ذکر بڑا ہے، تو نیند بھی پھر سکون میں نہیں ہوتی اور سونے کے بعد بھی تھکان رہتی، بلکہ سونے کے بعد زیادہ تھک جاتے کچھ لوگ، چونکہ وہ کتاب و سنت کے مطابق اپنا ایک تہائی زندگی کا حصہ نہیں گزار رہے ہیں نا، اس بات کو سمجھیے، 1/3 سمجھ رہے۔ تو لہٰذا آیت الکرسی پڑھ کر سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک محافظ۔ ابھی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے، اگر اس بات کو ایسا سمجھ لیجیے میں درس دینے آ رہا ہوں، اور جب بھی درس دینے آتا ہوں تو ایک آدمی میرے ساتھ گن لے کے کھڑا ہوتا ہے، تو آپ لوگوں کی حالت کیسی ہو جاتی ہے؟ سوال بھی کریں گے تو لمٹ میں کریں گے، سمجھ رہے؟ کون کھڑا ہے؟ ایک محافظ، اور وہ بھی کس میں سے؟ انسانوں میں سے۔ وہ بھی کن میں سے؟ انسانوں میں سے۔ اس کے لمٹس اور میری لمٹس میں زیادہ فرق نہیں ہے، سمجھ رہے آپ؟ انسان ہے وہ، لیکن امپیکٹ پبلک پہ کیسا پڑتا؟ محافظ ہے ان کے ساتھ، اسپیشل آدمی ہے، کچھ نہ کچھ پرابلم دکھ رہا ہے، یا تو کوئی کیس چل رہا ہے تو ان پر کوئی کیس ہے، دونوں ہی شکلوں میں حفاظت کی جاتی ہے کہ انسان، یا تو اس سے کسی کا کچھ ہوا تو اس کی حفاظت کے لیے کہ کوئی مارنا دے اس سے پہلے کی گواہی دے، یا پھر اس کی جان کو خطرہ ہے تو محافظ۔ تو ایک محافظ اگر میرے ساتھ آپ کھڑا دیکھیں تو آپ بہت ساری چیزیں میرے بارے میں امیجن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب اندازہ لگائیے، ایک محافظ، ایک گارڈ، انسانوں میں سے نہیں، جنوں میں سے بھی نہیں ہے، جنوں کی صلاحیتیں بھی ہم سے زیادہ ہوتی، جنوں میں سے بھی نہیں، کن میں سے؟ ایک محافظ فرشتوں میں سے اگر ہو تو وہ آدمی کی کیا ویلیو ہو جاتی ہے، اندازہ لگائے۔ لیکن یہ کیا ہونا؟ فری کا محافظ نہیں ہونا ہم کو،
ہاں وہ محافظ جس کو روز 3-4 ہزار روپے گورنمنٹ پیڈ پلس اس کی گن پہ ڈیپینڈ ہے کتنا چارجز لیں گی. پتا ہے آپ کو جب آپ کو ایک پرائیویٹ باڈی گارڈ ملتا ہے نا گورنمنٹ کی طرف سے تو اس کے گن کے اعتبار سے اس کے چارجز بڑھتے جاتے ہیں. وہ کیا استعمال کرتا ہے سمجھ رہے آپ, اس کا لیول کیا ہے. تو وہ ہم کو بہت خوشی ہوتی ہے, لیکن اللہ رب العزت فری ایک محافظ دیتا ہے. صرف آپ کو سونا ہے تو کیا پڑھنا ہے, آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, یہ آپ کو پڑھنا ہے, مطلب پوری جو آیت ہے. اور اس کے بعد ایک محافظ اللہ کی طرف سے. اچھا کس سے حفاظت کر رہا ہے, وہ سب سے ذلیل قسم کی اللہ کی مخلوق جو انسانوں کو سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے اور جو یہ ارادہ کر کے آئی کہ جہنم میں سب کو لے جائیں گے, اس سے محافظ کرنے کے لیے ایک فرشتہ تعینات ہو جاتا ہے. تو اب اپنی ارادوں کو ہم گارڈ کریں گے, مصیبتوں سے, پریشانیوں سے, مشکلوں سے, برے خواب سے, ڈپریشن سے, پریشانیوں سے, نا کیسے گارڈ کریں گے, آیت الکرسی پڑھ کر سو. یہ ہمارا معمول ہو, اس کو ہم اپنا زندگی کا لائف کا سسٹم بنا دے, یاد رکھیں ٹھیک ہے. تو پہلی چیز تھی رات کو ہم کیسے گارڈ کریں. میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھ دی. بچوں کو بچپن سے اس کی تربیت دیجیے. بڑے خود جب یہ کریں گے تو بچے خود پوچھیں گے امی آپ کیا پڑھتے ہیں, ابو آپ کیا پڑھتے ہیں, اور آپ ان کو بتائیں گے بیٹے یہ پڑھتے ہیں یہ پڑھتے ہیں, اور خود بخود آپ کی حفاظت ہوں گی. یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے, تدابیر ہے حفاظت کے لیے ٹھیک ہے. آئیے دوسرا پوائنٹ, دوسری چیز جو حفاظت کے لیے ہم دیکھیں گے کہ مصیبت آنے سے پہلے ہم کیا کریں یا نہ ہے اس کے لیے کیا کریں. وہ ہے حدیث اس طرح سے ہے جو کہ جامع ترمذی کی اور ابو داؤد میں روایت آتی ہے. اور عبداللہ بن جو ہے خبیب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, وہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا پڑھوں اپنی حفاظت کے لیے, مطلب اپنی حفاظت کے لیے, مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے, پریشانیوں سے بچنے کے لیے میں کیا پڑھوں, کیا پڑھوں میں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حل دے رہے ہیں, کیا پڑھنا ہے تم کو اپنی حفاظت کے لیے, مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے لیے. اور اتنی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں نا سبحان اللہ, لیکن ہم یہ نہیں کرتے. اگر کوئی ڈاکٹر بولے آپ کو اللہ نہ کرے شوگر ہو گئی, بی پی ہو گیا, صبح ایک دوا لے لیجیے, شام ایک دوا لیجیے, چھوٹی سی ہے, کتنا پابندی سے بیٹھ کے, حالانکہ کڑوی ہے, مہنگی ہے, مشکل ہے, جان پر آتا نہیں, دل بولتا کھانا, برابر ٹائم لے رہے اس لیے کہ پھر بی پی اور شوگر کنٹرول میں لانا ہے. لیکن اگر ہم وہی کہیں کہ مصیبت, آفتیں, بلائیں, پریشانیاں, مشکلوں کو دور کرنا ہے تو کنٹرول کے لیے اذکار ہے, نہ پیسہ جاتا ہے نہ کچھ, صرف منہ کھولنا ہے نا, لیکن وہ نہیں ہوتا ہم سے. آئیے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صبح اور شام کے معاملے میں کیا پڑھوں, مطلب حفاظت کے لیے کیا پڑھوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے اور کہتے ہیں ہر صبح اور شام 3 مرتبہ تم یہ پڑھو. کیا پڑھو, قل واللہ احد 3 بار صبح اور شام. صبح اور شام, شام سمجھتے نا رات نہیں, مغرب شام کا وقت ہے, اور صبح مطلب فجر کے بعد. تو اب کبھی بھی صبح اور شام, صبح اور شام یہ پڑھو تم. کیا کیا پڑھو, 3 مرتبہ قل واللہ احد پڑھو, پھر فرمایا 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھو, پھر فرمایا 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھو. سورہ قل مطلب تینوں سورے ایک ساتھ آتے ہیں قرآن میں, 112 نمبر کا سورہ, 113 نمبر کا سورہ, 114 نمبر کا. ان 3 سورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کریں, ان 3 سورتوں کو تم پڑھیں تو آپ کو ہر وقت پریشانی والی چیز سے اللہ تعالیٰ بچانے کے لیے کافی. وہ پوچھ رہے ہیں میں کیا کروں, مصیبت, پریشانی, آفت کوئی آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلوشن پیش کریں. سلوشن یہ کہ صبح اور شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس پڑھا کرو. یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا, مصیبتوں کے لیے, پریشانیوں کے لیے, مشکلوں کے لیے کافی ہو جائے گا. اور اس کے تعلق سے یاد رکھیے ہم اتنی لاپرواہی برتتے ہیں, حالانکہ کتنے چھوٹے سورے ہیں, کتنے عام ہیں, تقریباً سب کو یاد ہوتے ہیں, لیکن یہ ہم سے نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا. ہاں کوئی مصیبت آ گئی اور کوئی کہے ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کر 11 بار سورہ یاسین پر بڑا برابر کر رہے ہیں. آدھی رات کو چھت پہ جا کر ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کے سورہ یاسین 11 بار پڑھو, حالانکہ 8 پہ 10 بار میں نیچے گر کے پڑھتے, دوسرا بار بھی ٹوٹ جاتا جو اچھا تھا. وہ سب کریں گے, دوسرے دن آ رہے پیر ٹوٹ, کیا بات ہے, تو کسی کو بول نہیں سکتے کہ ایک پیر پہ کھڑے ہو کے گرے دوسرا بھی ٹوٹ گیا, وہ نہیں بولتے, وہ برابر کریں گے. آنے کے بعد 21 دن تک جو ہے سورہ یاسین کو آپ یہ پڑھو, حالانکہ ثابت نہیں ہے. پورے قرآن کو الٹا پڑھنا شروع کرو, وہ بھی ہم کریں گے. کتنا سولوشن, کتنا آسان ہے. 1 سورہ, 2 سورے اور 3 سورے, کتنی آیتیں ہو رہی ہیں, کتنی چھوٹی چھوٹی آیتیں. قل هو اللہ احد ہو گئی ایک آیت, اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له 4 آیت. چلو ماشاءاللہ ہو گئی. 4 آیتوں کو 3 بار بول تو کتنے بار ہو رہا, 12 آیت. یہ اتنے کم جملے ہیں کہ اس سے کئی گنا, کئی درجے زیادہ جملے میں اور آپ بولتے ہیں دن بھر میں, بات کرنے کی شکل میں, بیوی سے, بچوں سے, پڑوسیوں سے, باس سے, کسٹمر سے. صبح شام 3 مرتبہ پڑھنا, اور 3 مرتبہ پڑھ کے فنش, آپ نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا. صحابی کیا فرما رہے کہ میں کیا کروں حفاظت کے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سولوشن دے رہے, تم یہ 3 چیزیں صبح اور شام پڑھ لو. مطلب 3 بار 3 سوروں کو صبح اور شام پڑھنا ہے, تو گویا 3 بار 3 سورے دن میں ہو تو 9 اور شام میں 9, اتنے سورے پڑھنا ہے. اور اس کے بعد یہ ہوں گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ پڑھو اور پڑھیں تو آپ کو ہر آفت و پریشانی والی چیز سے بچانے کے لیے یہ
کافی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس صورت کے تعلق سے سورہ فلق اور سورہ ناس کے تعلق سے آپ نے فرمایا ان دو صورتوں سے بہتر پناہ مانگنے والی کوئی صورت نہیں. ان دو صورتوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے خود پڑھتے تھے سورہ فلق سورہ ناس. بخار آیا جو آپ کا آخر مرض تھا, خود نہ پڑھ سکے تو کیا کہا اپنی زوجہ محترمہ سے عائشہ رضی اللہ عنہا سے تم پڑھ کے دم کر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کچھ دعائیں پڑھا کرتے تھے حسن اور حسین کو نظر نہ لگے, بولے نظر بد. جب سورہ فلق سورہ ناس آئی صحابہ بولتے وہ آپ نے دعائیں چھوڑ کے سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرنا شروع کر دیا. تو بخار آیا بیمار ہوئے تو آپ نے یہ پڑھا, بچوں کو نظر نہ لگے تو آپ نے یہ صورتیں پڑھی. آندھی اور طوفان آتی تب بھی آپ یہ دو صورتیں پڑھتے. آندھی اور طوفان آگی سفر میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس آپ تلاوت کرتے آندھی اور طوفان سے. جادو ہوا تو جادو کا علاج اسی سے کیا گیا سورہ فلق اور سورہ ناس. کتنی عظیم صورتیں ہیں, کتنی اہم صورتیں ہیں, لیکن معوذتین انہیں کہا جاتا ہے. لیکن ان صورتوں کے تعلق سے ہمارا رویہ کیا ہے مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا معاملہ دین کے معاملے میں کیسا ہے, سب کچھ دنیاوی کرنے کے بعد پھر دیکھیں گے اسلامک سولوشن کیا ہے. اصول کیا ہونا چاہیے, سب کچھ دینی کرنے کے بعد ہم سوچیں گے پھر دنیا کے اعتبار سے کیا کرنا چاہیے. اسلام نے کیا سولوشن کیا پہلے وہ چیک کر لیتے ہیں, پھر سولوشن دیکھیں گے دنیا میں کیا ہے. ہمارا معاملہ کیا ہے, سب کچھ دنیا میں. کسی کو بخار آیا بچے کو تو پہلے کیا کرتے ہیں, بخار آتی بھاگ کے تھرمامیٹر لاتے ہیں, جبکہ کیا کرنا چاہیے تھا سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرنا چاہیے. اچھا مار لگے تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, یا تو زخم ہو تو بینڈیڈ لگانے کے لیے بھاگ رہے ہیں, یا پھر کوئی اسپرے مارنے کے لیے تاکہ وہ درد وہ تکلیف دور ہو جائے, یہ کر لینا. جبکہ حدیث میں کیا آتا ہے, جب کسی کو مار لگے تکلیف ہو تو اس جگہ ہاتھ رکھ کے کیا پڑھے وہ 3 بار بسم اللہ پڑھ لے, یہ اس کے لیے کافی ہے. علاج بھی کرنا ہے لیکن پہلے بسم اللہ پڑھنا 3. تو اس چیز میں کیا ہوں گی, رفاقت, ڈھیل, آسانی. ہم کیا کرتے ہیں پہلے اللہ کا ذکر چھوڑ کے ارے باپ رے ارے ماں گے بخار آ گیا اس کو تو ہے نا, ارے باپ رے کتنا بخار آ گیا. اللہ کا ذکر چھوڑ کر ماں اور باپ کو یاد کر, جبکہ دونوں خود بھی کام نہیں آئیں گے مصیبت میں. انسان کبھی تو سامنے کھڑا ہوتا ہے لیکن کچھ نہیں کر پاتا اپنے بچوں کے لیے. کیا کر سکتا, نہیں کر سکتا, اس کے بس میں نہیں ہوتا. تو جو کر سکتا ہے وہ ذات کو چھوڑ کر جو نہیں کر سکتے ان کو یاد کرنے میں کوئی فائدہ نہیں آتا. سمجھ رہے ہیں بات, تو یہ عادی ہم بنا لیں. یہ دوسری چیز تھی. پہلے ہم نے رات کی حفاظت دیکھ لی, اب ہم نے کیا حفاظت دیکھی, صبح اور شام کی حفاظت دیکھ لی. صبح اور شام پڑھنے سے کیا ہوتا ہے, سارا دن مصیبت پریشانی سے آپ سیف گارڈ ہو. چلیے آگے بڑھتے ہیں. ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں, یہ جو ہے بخاری کی روایت ہے, آپ نے فرمایا کہا جس نے رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لی, جس نے رات سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لی, تو فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا یہ اس کے لیے کافی ہو جائیں. یہ 2 سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی. کچھ محدثین لکھتے کافی سے مراد یہ کہ اگر وہ دنیا سے چلے جائے تو نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. اگر مر گیا نیند میں, چونکہ نیند میں ہماری روحیں جمع کر لی جاتی ہے, اللہ جس کی چاہتا ہے واپس بھیج دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے وہیں رکھ لیتا, واپس نہیں آتی اس کی, اور نیند میں انتقال کر جاتا ہے. سمجھا؟ تو جب ہم سو رہے ہیں اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں, آیت نمبر 285 اور 286, 25 26, جو شخص یہ 2 آیتوں کو پڑھ لیتا ہے, کیا ہوتی ہے 2 آیتیں اس کے لیے کافی. تو ایک معنی ہے مر گیا تو نجات کے لیے کافی. دوسرا معنی جو حافظ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے اور کہتے ہیں, دوسرا معنی یہ ہے, صحیح بات یہ ہے کہ گزشتہ حدیث کا مفہوم وہ لکھتے ہیں, یہ اس کی تشریح میں یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیتیں پڑھنا اسے ہر تکلیف دے اور شر سے محفوظ رکھنے کے لیے کافی. سورۃ البقرہ کی یہ 2 آیتیں پڑھنا, وہ فرماتے ہیں ہر شر اور ہر برائی سے دور رکھنے کے لیے, محفوظ رکھنے کے لیے کافی. کتنی آسان بات ہے, ٹھیک, کتنا آسان نہیں, لیکن یہ بھی ہم سے ہوتا ہے کیا. اور یہ سورۃ البقرہ کی 2 آیتوں کی آخری خصوصیت یہ ہے, اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے پاس معراج میں بلایا اور نماز کا تحفہ دیا, تو روایت میں آتا ہے کہ نماز کے تحفے کے ساتھ اور 2 چیزیں دی گئی, گویا 3 گفٹس ملے, 3 تحفے ملے. پہلا نماز 5 وقتہ فرض کی گئی, دوسرا سورۃ البقرہ کی یہ 2 آیتیں دی گئی. یہ 2 آیت مطلب موسیٰ علیہ السلام کو پوری توریت اللہ نے سیدھے دی, اس میں جبرائیل علیہ السلام بیچ میں نہیں تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل ہوا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہوا, لیکن یہ 2 آیتیں اللہ نے سیدھے دی, جیسا توریت دی تھی موسیٰ علیہ السلام, سیدھے دی, کوئی بیچ میں نہیں تھا, کوئی میڈیٹر نہیں, کوئی وسیلہ نہیں, کوئی فرشتہ, سیدھے دے دی. دوسرا تحفہ, اور تیسرا تحفہ دیا, یہ اعلان کیا جو آپ کی امت میں سے شرک نہیں کرے گا اس کو میں معاف کروں. 3 تحفہ. ایک تحفہ یہ بھی تھا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں, بہت خاص آیتیں ہیں, یہ ہمارے لیے کافی ہو جاتی ہے ہر شر, مشکل, پریشانی, مصیبت. یا دوسرا معنی لے تو اگر مر جائے نیند میں تو انشاءاللہ عزیز نجات کے لیے کافی ہے. ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے. ایڈیشن کر لیجئے رات میں پڑھنے میں, یہ بھی بہت چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح آیت الکرسی ہے, ان کو ہم پڑھنے کا معمول بنا لیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح جو ہے حفاظت کے لیے پریشانی اور مصیبت نہ آئے بول کر جو چیزیں ہم احتیاطی تدابیر کے طور پر, پریکاشنری میجر کے طور پہ کر سکتے ہیں, جامع ترمذی اور مسند جو ہے
بزار کی ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جس شخص نے کسی مصیبت زدہ آدمی کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی، چلے دن محفوظ ہو گیا، رات محفوظ، اب اس کے علاوہ بھی لیکن مصیبت ہے نا، اور جس کسی شخص نے ایک انسان کو ایک مصیبت میں دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی تو اللہ اس کو یہ مصیبت میں نہیں ڈالے گا. سمجھا؟ ایک بیمار کو آپ نے دیکھا کتنا بیمار ہے، دعا تو لیکن دعا اپنے لیے پڑھ لی، اللہ وہ بیماری میں انشاءاللہ مجھے. کسی کو دیکھا جو مالدار تھا اب مخروز ہو گیا، قرضدار ہو گیا، بھکاری بن گیا، خلاش ہو گیا، تو اس کو دیکھ کر اگر یہ دعا پڑھ لے تو انشاءاللہ اللہ مجھے خلاش نہیں. جس کسی نے کسی انسان کو مصیبت میں دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی اللہ اس کو اس مصیبت میں نہیں ڈالے گا. ہوتا ہے نا بہت سے لوگوں کو دیکھ کے آپ کیا بولتے ہیں، اللہ ایسا عذاب، ایسی تکلیف، ایسی مصیبت، ایسی پریشانی کس کو نہ دے، دشمن کو بھی نہ دے، ایسا بولتے ہیں نا. تو یہ دشمن کو بھی نہ دے بولنا اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، یہ پڑھ لینے سے فائدہ ہوگا کہ وہ مصیبت پریشانی ہم پر نہیں آئیں گے. آئیے حدیث کس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے جس نے یہ دعا پڑھی الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، جس نے دعا پڑھی، اس کا دیکھیے معنی یہ ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، جس کا ترجمہ ہے سب تعریف ہے اللہ کے لیے جس نے مجھے اس مصیبت سے بچایا جس میں آپ کو مبتلا کیا ہے. مطلب دعا کرے اللہ، تمام تعریف ہے اللہ کی جس نے مجھے اس مصیبت سے بچایا جس میں آپ کو مبتلا کیا ہے. پھر آگے اس کا معنی ہے اور جس نے مجھے بہت سی دیگر مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے تو وہ مذکورہ دعا پڑھنے والا کبھی بھی مصیبت میں جس میں وہ مبتلا ہے ہم نہیں پڑھیں. کسی کی پریشانی دیکھ کر اگر یہ دعا ہم پڑھ لے تو ہم اس پریشانی سے انشاءاللہ بچ جائیں گے. ہوتا ہے نا آدمی کبھی کسی کا ایکسیڈنٹ دیکھ کے بہت پریشان ہوتا، ایسا ہمارے ساتھ نہیں ہونا. کسی کے بچوں کی تکلیف دیکھ کے ہمارے ساتھ نہیں ہونا، تو یہ پڑھ لے تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ وہ چیز نہیں ہوگی. آئیے تو اب یہ ہم نے رات دیکھ لیا، صبح اور شام دیکھ لیا، کسی کی مصیبت دیکھ کر اپنے آپ کو کیسے بچانا وہ بھی سیکھ لیا. آئیے آگے بڑھتے ہیں. ایک اور روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی اور جامع ترمذی کی روایت ہے جو 5واں پریکاشنری میجر ہم دیکھ رہے ہیں، جس شخص نے شام کے وقت 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لی، شام کے وقت 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ اگر کلمات پڑھ لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اسے اس رات ڈنک مارنے والا کوئی جانور نقصان نہ پہنچائیں گا. ڈنک سمجھتے ہیں؟ بچھو اور سانپ اور مختلف علاقوں میں مختلف کیڑے جو جب کاٹتے ہیں تو تکلیف ہوتی، زہر ہوتا ہے. اس میں مکوڑا بھی ہو سکتا ہے، چمٹی ہو سکتی ہے نا، کاٹتے آپ کو تکلیف محسوس ہوتی ہے چونکہ ایک قسم کا پوائزن یا زہر وہ چھوڑ دیتے جسے، سمجھ رہے؟ تو آپ فرماتے ہیں اسے رات ڈنک مارنے والے جانور کا زہر نقصان نہیں پہنچائیں گا. مطلب 2 بات، یا تو وہ ڈنک نہیں مارے گا یا ڈنک مار لے تو اس کے ڈنک کا نقصان نہیں ہوگا. 2 باتیں حدیث. اس کو اس رات کسی جانور کے کاٹنے کا، زہریلے ڈنک مارنے کا اثر نہیں ہوگا. ٹھیک. اور اس تعلق سے جو ہے سہیل جو ہے وہ فرماتے ہیں، جو ایک راوی حدیث کے، وہ فرماتے اور کہتے ہیں ہمارے گھر میں، جو وہ فرماتے گھر میں ان الفاظ کو یاد کر کے ہر رات سارے لوگ پڑھا کرتے تھے. مطلب ایک راوی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب یہ روایت سنی اور خود اس روایت کو کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہمارے گھر میں ہم سب کیا کرتے تھے، اس حدیث پر عمل کر کے روز رات میں سوتے وقت یا رات میں یہ پڑھتے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، جس کا ترجمہ میں اللہ کی پناہ، اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے تمام مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ کے کلمے میں پناہ لیتا ہوں تمام مخلوق کے شر سے. تو وہ فرماتے ہیں تو ڈنک کا اثر نہیں. وہ فرماتے ہیں تو ایک لونڈی تھی ان کے پاس جس کو رات میں ایک زہریلے جانور نے ڈنک مار لیا مگر اس کو بالکل بھی تکلیف محسوس نہ ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ چونکہ اس نے وہ دعا پڑھ رکھی تھی. اور جب نبی نے کہہ دیا کہ ڈنک مارنے والے جانور کا اثر نہیں ہوگا تو کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا نبی نے ہم سے جھوٹ کہا؟ نعوذ باللہ نہیں نا. تو پھر وہ کہہ رہی ہے جب میں نے اس توکل کے ساتھ پڑھا. دیکھیے میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات، بہت سی بار ہوتا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، رات میں کاٹ دیا. دیکھو تم نے بولے تھے، اس کے بعد بھی جو ہے کیڑے مکوڑے مجھے کاٹ رہے ہیں، ہے نا. وہ توکل، وہ ایمان، وہ بھروسہ، وہ یقین بھی تو لگتا ہے نا. آپ سمجھ رہے بات کو؟ نہیں اب بول دی انہوں نے تو کر کے دیکھ لیتے عمل کیا ہوتا. نہیں، وہ کامل یقین ہونا چاہیے. آئیے ایک واقعہ سنا تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے جا رہے ہیں، سارے دشمن ہیں، لوگ آپ کو قتل کا منصوبہ بنا چکے ہیں، ہر قبیلے کا ایک نوجوان آگے بڑھ چکا ہے، اس لیے کہ سب مل کر اگر ماریں گے تو پھر کیا ہوگا، خون سب کا، ورنہ ایک ماریں گا تو اس کو مار دیا جائے گا نا. اگر 20-25 لوگ مل کر قتل کریں گے تو کیا ہو جائے گا، پیسے کے بدلے وہ چھوٹ جائیں گے. پلاننگ کر رہے ہیں، گھر کے باہر بیٹھے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے بیچ سے گزر جاتے ہیں. اللہ رب العزت یہ کمال دکھاتا ہے، یہ معجزہ دکھاتا ہے، کوئی آپ کو نہیں دیکھ پاتا. علی کو کہتے علی تم بستر پہ سو جاؤ تاکہ لوگوں کو لگے کوئی سو رہا. اور
اور صبح امانتوں کو لوٹا کر مدینہ آ جانا ہجرت کر کے. بہت سے لوگ بولتے ہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ہمت، شجاعت، بہادری دیکھیے کہ دشمن اگر چاہے تو آپ کو قتل کر سکتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ آپ سوئے، ہے نا. کیونکہ اگر سمجھ لیجئے دشمن آیا اور بغیر چہرہ دیکھے مار دیا، اچانک حملہ کر دیا تیروں سے، نیزوں سے، تلوار سے، تو آدمی تو کیا. لیکن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ایک دم اطمینان کے ساتھ لیٹے ہوئے اس جگہ. کیوں؟ نبی نے کیا کہا؟ علی میرے بعد ان چیزوں کو لوٹا کر مدینے آنا، مطلب مجھے جانا ہے مدینے. نبی کہہ رہے نا، توکل ہے کہ نبی نے کہہ دیا نا آنا ہے لوٹا کر، تو میں اٹھوں گا بھی صبح اور لوٹاؤں گا بھی اور جاؤں گا بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا نا صبح اٹھ کر امانتوں کو لوٹا کر آنا ہے تم کو. تو نبی نے جب کہہ دیا امانتیں لوٹانے آنا ہے، تو اس کا مطلب میں زندہ رہوں گا تبھی تو امانتیں لوٹاؤں گا اور واپس بھی جاؤں گا مدینہ. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ توکل و بھروسہ تو وہ ہونا چاہیے. نہیں اب بولے تو ٹھیک ہے کر لیتے، ویسا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے ختم ہو گیا. یہ وہی ہے کہ تو آپ بغیر اپنے دل سے تو کوئی بات نہیں کہتے، بس اب میں یہ جب پڑھ لوں گا انشاءاللہ میرے بچے میں سب محفوظ ہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. ٹھیک ہے، تو یہ ہوا پانچواں طریقہ. کیڑے مکوڑوں سے، ان سے بھی تو مصیبت پریشانی آ جاتی ہے نا. آپ سوچئے کیڑے مکوڑوں سے کاٹنے سے کیا آتی ہے وہ تو دور، خالی ایک چونٹی اگر کان میں چلے جاتے کیا لگ جاتا ہے انسان کا، ہے نا. ایک کیڑا چلا جاتا تو کیا چیخ پکار، کتنے پرابلمز اور کتنی مصیبتیں. ٹھیک ہے، چلا گیا تو کان کے اندر، ٹھیک ہے، اور پھر ڈاکٹر کے پاس بھاگو. ٹھیک، تو بہرحال کان میں اگر کیڑا وغیرہ چلے جائے، ٹھیک ہے، تو اس کا ایک آسان سلوشن یہ ہے کہ آپ جو ہے کان کے اندر پانی یا تیل ڈال دیں. ٹھیک، جب اندر جاتا ہے تو خود بخود وہ جانور یا تو مر جاتا ہے سفوکیشن، سانس نہیں لینے کی وجہ سے، یا باہر نکل کے آتا ہے. اس کو آپ کاڑی ڈال کے اور صاف نہ کریں، اس لیے کہ وہ اور اندر چلا جاتا ہے اور مشکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور ٹھنڈا پانی یا ٹھنڈا تیل آپ نہ ڈالیں، کوشش کریں کہ وہ تھوڑا سا وارم ہو، اس لیے کہ کان کا اندر کا ٹیمپریچر کم ہوتا ہے اور اگر ٹھنڈا ڈالے تو آپ کو پھر چکر شروع ہو جاتے ہیں. اس سے بہتر ہے تھوڑا کنکنا ہو، گرم نہیں ہو، وارم وہ ڈالیے انشاءاللہ. دیکھیں تو ہم اس سے کتنا پریشان ہوتے ہیں آپ یاد رکھیے. تو اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی زہریلا جانور کاٹ لے تو نہیں. ویسے ہمارے پاس ہم شہروں میں رہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم کو محسوس نہیں ہوتی، لیکن جب آپ شہروں سے نکل کر گاؤں دیہات وغیرہ میں جاتے ہیں تب آپ محسوس کرتے ہیں کہ یار کھلے جنگل میں سو رہا ہوں اور کچھ بھی آ سکتا ہے کاٹ سکتا ہے. تب آپ یہ دعائیں ویسے تو ہمیشہ کرنا چاہیے چاہے آپ جہاں بھی ہو، لیکن میں کہہ رہا ہوں ایک مثال ہم کو چونکہ سمجھ میں نہیں آتا نا، یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی جو دعاؤں کی شکل میں اذکار کی شکل میں ہمیں دی گئی، لیکن ہم اس کو فالو نہیں کرتے. بہرحال یہ ہوا صبح شام 3 بار کلمات پڑھنا. اسی طرح چھٹی چیز اپنی حفاظت کے لیے جو ہم کریں گے وہ یہ ہے، یہ روایت اس طرح سے ہے، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالہ بنت جو حکیم جو ہے رضی اللہ عنہا اس کی راویہ ہے، وہ فرماتی ہو کہتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے انہوں نے سنا، جس شخص نے کسی جگہ پڑاؤ ڈالا، پڑاؤ ڈال سمجھتے ہیں سفر میں آپ رکتے ہیں، اسٹے کرتے ہیں، ٹیمپرری اسٹے جنگل وغیرہ میں. جس شخص نے کسی جگہ سفر میں پڑاؤ ڈالا اور یہ کلمات پڑھ لی، کون سے؟ وہی کلمات اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ کلمات پڑھ لیے، میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ مانگتا ہوں، کامل کلمات کے ذریعے اللہ کی بنائی ہوئی شر یا شرانگیز چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں، تو اس جگہ سے کوچ کرنے تک کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچائیں گی، اس جگہ سے آگے جانے تک کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچائیں گی. یہ چاہے جنگل میں پڑا ہو، ریگستان میں پڑا ہو، یا ہمارے شہروں میں پڑا ہو. ہوتا ہے نا میں ٹیمپرری یہاں سے نکلا بمبئی گیا، بمبئی سے نکلا حیدرآباد گیا، حیدرآباد سے نکلا دلی گیا، تو یہ ٹیمپرری میں رکتا ہوں ہر جگہ. تو میں جیسے اس شہر بستی میں جاؤں رکوں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو اب میرا اسٹے پورے بستی کے اندر سکسیسفل ہو گیا. تو ہر رات کیڑوں سے، موذی جانوروں سے، زہریلے چیزوں سے بچنے کا طریقہ معلوم ہو گیا. ہر سفر کے اندر جس جگہ جاؤ تو وہاں محفوظ حفاظت کرنے کا طریقہ. تو رات بھر کی حفاظت کا طریقہ مل گیا، رات میں نیند مر جائے تو اس کی حفاظت کا طریقہ مل گیا. اس کے بعد ہم کو سارے دن میں صبح اور شام کی حفاظت کا طریقہ مل گیا. اس کے بعد ہم کو یہ بھی طریقہ مل گیا کہ ہم صبح شام کے علاوہ اگر کسی نئی جگہ جاتے ہیں، بستی جاتے ہیں، پڑاؤ ڈالتے ہیں، تو کیا کرے جس سے حفاظت ہو. الحمدللہ وہ طریقہ مل گیا. کتنا آسان، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھ لے. اب آپ کا نیکسٹ ٹریول کے نیکسٹ سٹی جانے تک اللہ تعالیٰ نے، نیکسٹ کوچ کرنے تک جب تک آپ وہاں پڑاؤ ڈالے اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کا ذمہ لے لیا. آئیے آگے بڑھتے ہیں. 7ویں چیز اپنی حفاظت کے لیے جو احتیاطی تدابیر مشکل پریشانیوں کو آنے سے پہلے ہم کر سکتے ہیں. 7ویں چیز وہ یہ ہے جو ابو داؤد اور جامع ترمذی کی روایت ہے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے شام کے وقت 3 مرتبہ یہ کلمات، جس شخص نے 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھا. ٹھیک ہے، کون سے کلمات ہیں؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. جس شخص 3 مرتبہ شام کو یہ کلمات پڑھ لی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء، جس کا معنی اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں کوئی چیز نقصان پہنچاتی ہے نہ آسمان میں، وهو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا ہے
اور جو ہے جاننے والا ہے، کوئی جو ہے صبح آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، تو اسے صبح تک کوئی بلا یا ناگہانی نہیں پہنچ، جو رات میں پڑھ کے چیز سوئے صبح تک کوئی بلا، کوئی مصیبت یا کوئی ایسی خبر بھی نہیں پہنچیں گی جو اس کو پسند نہیں پہنچیں گی۔ اور جس نے صبح کے وقت 3 مرتبہ یہ کلمات کہے تو شام تک اس سے اچانک کوئی مصیبت نہیں پہنچی۔ دشمن سے آپ کی لڑائی ہے، آپ وار زون میں ہیں، اچانک کچھ بھی ہوتا ہے، تو جس نے صبح یہ کلمات پڑھ لیے، رات میں 3 بار اور صبح پڑھ لی، تو رات پڑھ لی تو صبح تک حفاظت، صبح پڑھ لی تو رات تک حفاظت۔ کس سے؟ اس میں ایک نئی چیز آ رہی ہے، وہاں کیڑے مکوڑوں کا آ گیا، اس سے پہلے موت کے تعلق سے آ گیا، اس سے پہلے فرشتے کی حفاظت، یہاں ایک نئی چیز آ رہی ہے، اچانک آنے والی مصیبت نہیں آئیں گی، یا اچانک آنے والی کوئی بری خبر بھی نہیں آئیں گی آپ تک اس دن اور اس رات۔ اچانک کچھ جو ہوتی نا مصیبت آتی، وہ انشاءاللہ عزیز نہیں آئیں گی اگر ان کلمات کو پڑھ لے تو۔ اب آئیے راوی حدیث کے تعلق سے، راوی حدیث جو اس کو بیان کر رہے تھے ان میں سے ایک تھے آبان بن عثمان، ٹھیک، آبان بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ، جو اس حدیث کو روایت کرتے عثمان بن عفان اپنے والد سے، ٹھیک ہے، وہ خود فالج کے اٹیک میں تھے، پیرالائز تھے، وہ خود پیرالائز تھے جب یہ حدیث کو روایت کر رہے تھے۔ تو ایک راوی جو ان سے سننے آیا تھا، اور جب انہوں نے یہ حدیث پڑھی تو ان کو اوپر سے دیکھنے لگا، تو انہوں نے کہا کیا تعجب سے دیکھ رہے ہو میری طرف، نہ میں عثمان کی طرف جھوٹ بول رہا ہوں اور نہ ہی عثمان نے نعوذ باللہ اللہ کے رسول کی طرف جھوٹ بولا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جیسا کہ مثال کے طور پر کوئی آئے آپ سے کوئی چیز کہے، یا کوئی آدمی آپ سے کہہ رہا ہے اس سے اچھا کچھ نہیں ہے، اور وہ خود وہ چیز استعمال نہیں کرتا ہے، تو آدمی دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے، ارے نہیں بھائی میں یہ ابھی استعمال کروں گا ابھی، سمجھ رہے نا، ایکسکیوز دیتا ہے۔ تو جب یہ راوی حدیث بیان کر رہے ہیں یہ بات، تو خود پیرالائزڈ ہے، فالج کے اٹیک میں ہے، تو سننے والا بول رہا ہے اچھا تم مجھے حدیث سنا رہے ہو، تم کیسے اٹیک میں آئے، جبکہ تم کو تو پتا تھا نا صبح یہ پڑھ لو شام یہ پڑھ لو 3 مرتبہ تو محفوظ رہیں گے۔ تو وہ کہتے دیکھو نہ میں عثمان پر جھوٹ باندھ رہا ہوں، اور نعوذ باللہ نہ عثمان نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں جی میں جھوٹ لگایا ہے، لیکن جس دن مجھے یہ فالج کا اٹیک ہوا تھا اس دن میں بڑا غصے میں تھا، اور غصے کی وجہ سے وہ دعا پڑھنا بھول گیا، اور اسی دن مجھے اٹیک، جس دن مجھے پیرالائسس اس دن میں بڑا غصے میں تھا، اور غصے کی حالت میں میں کیا نہیں کر پایا، یہ دعا پڑھنا بھول گیا، اور اسی دن میرے پہ اٹیک ہے۔ دیکھیں مطلب وہ روز پڑھتے تھے، اور جس دن نہیں پڑھا تو صحابہ تابعی، میں نے کہا نا ایسا عمل تھا جو بات سن لیتے نا بالکل ایک دم جو کیسے چپک جاتے ہیں، کرنا ہی ہے اس پر عمل۔ اور اسی لیے بات ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں حدیثیں بہت کم تھی، ایسے بھی صحابہ جنہوں نے 2 4 5 حدیثوں پر زندگی گزاری، لیکن ایسا مضبوطی سے پکڑا ایک ایک روایت کو کہ ساری زندگی میں اس کا اثر نظر آتا ہے۔ ہمارے پاس کیسا حدیث کا ذخیرہ ہے، کتاب کھولیے گھروں میں آپ دیکھیے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، جامع ترمذی، یہ موطا امام مالک، موطا امام محمد اور بزار، حاکم، مستدرک، لائن لگی ہوئی ہے، لیکن ان کے نام پڑھنے کو بھی ٹائم نہیں، اپنا کتنے نام لکھے اس ایشو یہ ہے، مطلب حدیثوں کا ذخیرہ ہے۔ مسند احمد، ہزاروں لاکھوں کی روایتیں موجود ہے گھروں میں، پڑھنے کا ٹائم، صحابہ روایتیں موجود نہیں، کوئی ایک بیان کرتا ہے تمہارے پاس کیا، بتاؤ تصدیق کرو کہ تم نے کسی سنا، روایت بتاؤ، ماشاءاللہ اگر یہ ثابت ہوگی تو عمل شروع، ساری زندگی لگے اس پہ، سمجھ رہا، ایک بات مل گئی لگے اس پہ، پوری زندگی گزاری۔ تو صحابہ کے پاس حدیثوں کے اعتبار سے علم کم تھا چونکہ جمع نہیں ہوئی، لیکن عمل کے اعتبار سے جتنا ملانا 100%، لیکن ہمارے پاس ذخیرہ کا ذخیرہ آ گیا علم کا، لیکن عمل کے اعتبار سے بہت لو جا رہے ہیں، بلکہ کبھی کبھار تو خود ہم پڑھ رہے ہیں یا خود ہم سنا رہے ہیں اور وہ کتابیں پیچھے رکھی اور اس کے خلاف ہم سامنے بیٹھ کے خلاف ورزی کر رہے ہیں، کتاب پیچھے رکھی ہوئی ہے جو حدیث میں یہ بیان ہو رہا ہے اور اس کی خلاف ورزی سامنے کھڑے کر رہے ہیں، عملاً ٹھیک بہ رہے ہیں۔ تو یہ راوی جو روایت کر رہے ہیں، جو ان سے پوچھ رہا ہے وہ رائے تم خود پیرالائز کے اٹیک میں ہو اور تم یہ بول رہے ہو کہ اس سے نہیں ہوتا ہے، بس اس دن بھول گیا تھا، غصے میں آیا بھول گیا، اسی دن مجھ پر یہ فالج کا اٹیک آیا۔ سمجھ رہے بات کو؟ اس سے پتا چل اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا تھا، جس دن بھول گئے اس دن وہ مصیبت آ گئی جس کے لیے وہ حفاظت کے لیے دعا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ پتا چلتا ہے کہ صحابہ تابعین کتنا عمل کرتے تھے۔ آئیے 8 پوائنٹ، 8ویں چیز اپنی حفاظت کے لیے، تاکہ کوئی مصیبت آنے سے پہلے ہم کیا احتیاطی تدابیر کریں۔ 8ویں چیز یہ ہے جو ابو داؤد کی روایت ہے، اور اس کے راوی جو ہے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے انہوں نے سنا جب مسجد میں داخل ہوتے تو یہ پڑھتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وبسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ یہ آپ جو ہے پڑھ کر مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو جو ہے اس کا معنی ہے میں اللہ عظیم کی اس کے کریم چہرے اور لازوال بادشاہت کے واسطے سے شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو شیطان یہ کہتا ہے اس کے تعلق سے، تو جب وہ مذکورہ دعا پڑھتا ہے تو شیطان یہ کہتا ہے کہ یہ دعا پڑھنے والا تمام دن کے لیے مجھ سے بچ گیا،
جب ایک انسان مسجد میں داخل ہوتے وقت اس کلمے کو پڑھتا ہے تو شیطان کیا کہتا ہے کہ آج پورا دن اس نے اپنے آپ کو مجھ سے بچا لیا، پروٹیکٹ کر لیا، ہے نا۔ میاں بیوی میں جھگڑے اختلاف کیوں ہوتے ہیں؟ شیطان کی طرف، کیونکہ شیطان کا طلاق دلانا سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے نا، شیطان روز بیٹھتا ہے اور اس کے چیلے چپاٹے آتے ہیں، ایک کہتا ہے میں نے اس کو علم سے دور کیا، بولتا تو نے کچھ بھی نہیں کیا، ایک بولتا میں نے اس کو لڑا دیا، بولتا تو نے کچھ بھی نہیں کیا، ایک آ کر بولتا آج میں نے میاں بیوی میں جھگڑا لگایا اتنا لگایا کہ آج دونوں کو الگ کر کے رہا، وہ اس کو گلے لگا کہتا ہے تو نے آج کچھ کارنامہ انجام دیا، دس از سم تھنگ جو میں چاہ رہا تھا، ہے نا۔ غصہ کس کی طرف سے آتا ہے؟ شیطان کی طرف سے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی ایسا غصے سے لال تھا جیسا کہ بیل ہوتا ہے نا، غصہ تو سانس لیتا تیز، آپ دیکھیں بیل کو جو غصہ آتا سانس چھوڑتا ہے پیر مار کے پھر دوڑتا ہے، تو ویسا سانڈ کے جیسا ناک کھلا کے تیز سانس۔ آپ نے کہا اگر میں ایک کلمہ میرے پاس ایسا بول دوں اور اس نے پڑھ لیا فنش، غصہ جبھی چلے جائے گا۔ صحابہ نے کہا کیا ہے؟ تو کہا اعوذ باللہ من الشیطان، پڑھ لے غصہ چلا جائے گا۔ دوسری روایت میں فرمایا پڑھ لے، اس کے بعد کھڑا ہے تو بیٹھ جا، بیٹھا ہے تو لیٹ جا۔ ایک روایت فرمایا جب غصہ آئے تو وضو کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ غصہ شیطان کی طرف سے، شیطان آنکھ سے بنا ہوا ہے اور پانی آنکھ کو بجھا دیتا ہے نا۔ تو طلاق شیطان دلوا رہا ہے، غصہ شیطان دلوا رہا ہے، علم سے دور شیطان کر رہا ہے، نمازوں میں خلل شیطان ڈال رہا ہے، بری چیزوں کی طرف رغبت شیطان کی طرف سے، ہے نا۔ بری چیزوں کو اچھا دکھانا شیطان کا کام ہے، بری چیزوں کا اچھا نام دے دے کے بتاتا ہے یہ کر لو یہ کر لو یہ حلال، سمجھا۔ ہم محفوظ ہو گئے کس سے؟ شیطان سے۔ کب تک کے لیے؟ پورا دن۔ بلکہ یہ شیطان کی گواہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جا رہی ہے کہ شیطان کہہ رہا ہے آج اس نے یہ پڑھ لیا تو دن بھر مجھ سے یہ بچا لیا گیا۔ اگر دشمن خود گواہی دے کہ یار وہ آدمی بہت اچھا ہے تو اس کا آدمی کتنا اچھا ہے۔ کسی کا دشمن ہی بولے کہ یار یہ آدمی بہت اچھا ہے تو اس سے زیادہ کیا اچھائی ہو سکتی ہے اس آدمی کی؟ دشمن بولتا ہے یار سب میرے دشمن ہی اس سے، لیکن یہ آدمی بڑا اچھا ہے، سمجھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مشرکین کا معاملہ یہ تھا نا، دشمن سمجھتے لیکن کہتے تھے آدمی بڑا اچھا ہے، اچھا آدمی دیکھا میں، یہی تو ہے، دشمن گواہی دے رہا ہے سچائی کی۔ تو شیطان گواہی دے رہا ہے کہ جو یہ پڑھ لیتا ہے تو میرے سے محفوظ ہو جاتا دن بھر کے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کتنی اہم بات ہے، یاد رکھیے۔ شیطان سے پورے دن کی سیفٹی پریکاشن ہم نے لے لی۔ نویں چیز جو ہے اپنی حفاظت کے لیے جو ہم احتیاطی کر سکتے وہ یہ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ